اگر پہاڑ کی چوٹی سر کرنے میں جان کا خطرہ ہو. فہیم شہزاد امریکہ سے پوچھتے ہیں کیا پہاڑوں پر کوہ پیمائی جس سے جان جانے کا بھی خطرہ ہو، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اگر پہاڑ پہ چڑھ کے آپ کو نام گینز بک آف ورلڈ میں آ جائے گا، لیکن اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ قبرستان میں بھی نام آ سکتا ہے آپ کا، اور جو عیدی سینٹر میں مردے خانے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کا نام آ سکتا ہے، بلکہ خود آپ آ سکتے ہیں وہاں پہ. تو گینز بک آف ورلڈ کی بک میں تو صرف نام آ رہا ہے، لیکن اگر وہاں سے گر کے سلپ ہو کے مر گئے تو جو عیدی سینٹر ہے اس کے مردہ خانے میں صرف نام نہیں آئے گا بلکہ آپ پورے آ جائیں گے اس میں. تو ایسا خطرہ جس کا کوئی دنیا یا دینی فائدہ بھی نہ ہو، ایسا خطرہ مول لینا جائز نہیں ہے. اپنے آپ کو اس طرح سے ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے. تو کوہ پیمائی وہی کرے، پہاڑوں پہ وہی جائے جس کو غالب گمان یقین کے درجے میں، یعنی 100% یقین تو ظاہر ہے کسی کو نہیں ہوتا، قریب با یقین ہو، غالب گمان ہو کہ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں نے اتنی پریکٹس کر لی ہے. تو اگر اس کو احتمال ہے کہ مر بھی سکتا ہوں میں، اور یہ احتمال ایسے وہم کے درجے میں نہ ہو بلکہ اس پہ بھی کچھ قرائن موجود ہوں، تو پھر ایسی صورت میں یہ کام صرف انگریزوں کو کرنے دیں، کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. وہ تو ہر کام کرتے ہیں، اس میں مر بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، چلو یار جیت گئے تو پار ہو جائیں گے، گینز بک آف ورلڈ میں نام آ جائے گا، انعام مل جائے گا، شہرت ہو جائے گی. مر گئے تو کوئی بات نہیں. ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، اگر آپ پاؤں سلپ ہو اور مر گئے تو پھر یہ کسی اور طرف اللہ لے جائے گا آپ کو. اللہ کہے گا یہ زندگی میں نے دی تھی پہاڑوں کو عبور کرنے کے لیے نہیں، اور صرف چٹانوں پہ چڑھ کے اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہمیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، بڑے کاموں کے لیے جس کا قوم کو فائدہ ہو. ہاں اگر پہاڑ پہ چڑھنے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ کا مطلب صرف انٹرٹینمنٹ والا فائدہ نہیں، بلکہ کوئی پہاڑ پہ خدا نخواستہ بم رکھا ہوا ہے اور آپ وہ بم اٹھا کے پھینک رہے ہیں نیچے جا کے تاکہ پھٹنے سے بچائیں، مثال دے رہا ہوں میں، کچھ بھی ہو سکتی ہے وجہ. یا پہاڑ پر کی چوٹی پر کوئی ایسا چشمہ دریافت ہو گیا ہے، یا وہاں کوئی ایسی کان دریافت ہو گئی ہے سونے کی کہ آپ جائیں گے تو قوم کو بڑا فائدہ ہوگا، تو آپ پھر تو رسک لیا جا سکتا ہے. بلا وجہ صرف اپنا نام روشن کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے. غیر مسلم ملک کی امیگریشن لینا، کیا ایز اے مسلم غیر مسلم جیسے آسٹریلیا کینیڈا کی امیگریشن اپلائی کی جا سکتی ہے؟ ناصر ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں. بھائی کسی بھی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف اتنی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا ملک جہاں آپ اگر رہو تو آپ کو غالب گمان ہو کہ میری اولاد بگڑ جائے گی، دین سے دور ہو جائے گی، تو وہ وہاں رہنا جائز نہیں ہے بہرحال. تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اگر آپ تو آپ امریکہ میں رہیں، کینیڈا میں رہیں، برطانیہ میں رہیں. بہت سے لوگ رہ رہے ہیں اور الحمدللہ ان کے بچے بڑے نیک ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے وہاں رہائش اختیار کرنا. لیکن نیشنلٹی لینا بہرحال جائز ہے. کیا بغیر گواہوں کے نکاح ہو جائے گا؟ محمد عمار کراچی سے. اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کر لیں جبکہ وہاں کوئی تیسرا موجود نہ ہو تو کیا اس طرح نکاح صحیح ہو جاتا ہے؟ محمد عمار بھائی لگتا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑے آرام سے نکاح ہو جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے. بھائی نکاح اور زنا میں یہی فرق ہے کہ نکاح گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور زنا بغیر گواہوں کے ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم متع کو بھی زنا ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے. تو نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، پھر اس میں طلاق ہو جانا ایک اتفاقی حادثہ ہے، لیکن نکاح ہوتا بہرحال ہمیشہ کے لیے اور گواہوں کی موجود ہونا ضروری ہے. صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا نکاح الا بحضور شاہدین. آپ صلی اللہ علیہ یا لا نکاح بغیر شہودین کے الفاظ ہیں بعض روایت میں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ الا بحضور شاہدین، کہ دو آدمیوں کے گواہ ہونا ضروری ہے نکاح میں، اور ایک مرد دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. سنت غیر مؤکدہ کو پڑھنے کا طریقہ. محمد صفوان دہلی سے پوچھتے ہیں عصر کی 4 رکعت سنت میں قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں یا درود شریف اور دعا بھی پڑھیں گے؟ جناب محمد صفوان دہلی سے بات یہ ہے کہ جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں جیسے ظہر عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، تو ان میں 2 رکعتوں کے بعد آپ کو اختیار ہے التحیات پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، اس کے بعد کھڑے ہوں، اور پھر تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھیں آپ. بہتر یہی ہے کیونکہ یہ 2 رکعتیں کر کے ہی منعقد ہوتی ہیں. لہذا غیر مؤکدہ سنتوں میں 2 رکعتوں کے بعد آپ التحیات بھی پڑھیں، سورت بھی درود شریف بھی پڑھیں، اور دعا بھی پڑھیں. لیکن اگر التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اور تیسری رکعت میں ثنا نہ بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے
سنت غیر مؤکدہ یا نفل میں 4 کی نیت باندھی تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر سکتا ہے وہ، اور 2 کی نیت باندھی تو 4 پڑھ سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی متعین نہیں ہو جاتا کہ 4 کی نیت ہے تو اب 4 پوری کرنا ضروری ہے۔ تو آپ نے اگر ظہر سے پہلے 4 کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، 2 کی نیت باندھی تھی تو آپ کو خیال ہوا ابھی ٹائم ہے چلو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح تہجد میں بھی یہ جائز ہے، تہجد میں آپ نے نیت کی تھی 4 رکعتیں پڑھنے کی، لیکن آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ نیت کی تھی آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیروں گا، لیکن 2 رکعت کے بعد آپ کا ارادہ ہوا چلو یار اسی کے ساتھ تیسری ملا لیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو یہ خطرہ ہوتا ہے میں نے سلام پھیرا تو نماز سے نکل گیا تو شیطان مجھے سستی میں ڈال دے گا، تو سلام پھیرو ہی نہیں ہو، ڈائریکٹ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس طرح آپ جتنی چاہیں رکعتیں پڑھیں، 8 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں، لیکن 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کی۔